الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد آداب مسجد بنانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی مسجد بنائے جس سے مقصود خدا تعالیٰ کو خوش کرنا ہو اور کوئی غرض نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی کی مثل اس کا گھر جنت میں بناوے گا۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: اس حدیث سے نیت کی درستی کی تاکید بھی معلوم ہوئی، اور اگر نئی مسجد نہ بناوے بلکہ بنی ہوئی مسجد کی مرمت کر دے تو اس کا ثواب بھی اس سے معلوم ہوا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی مرمت کر کے یہ حدیث بیان کی تھی، اور دوسری حدیثوں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حیات المسلمین۔ مسجد میں صفائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد میں سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا کرکٹ، فرش پر کنکر پتھر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ ابن ماجہ۔ حیات المسلمین۔ مسجد جانے کا ثواب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جماعت کے لیے مسجد کی طرف چلے تو اس کا ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور ایک قدم اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، جاتے بھی اور لوٹتے میں بھی۔ احمد و طبرانی و ابن حبان۔ حیات المسلمین۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرماوے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کی اندھیری میں مسجد کی طرف چلے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز نور کے ساتھ ملے گا۔ طبرانی، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی۔ حیات المسلمین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی نماز اپنے گھر میں ایک ہی نماز کے برابر، اور قبیلہ یا محلہ کی مسجد میں 25 نمازوں کے برابر، اور اس مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے 100 نمازوں کے برابر، اور میری مسجد میں 50,000 نمازوں کے برابر، اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ابن ماجہ، مشکوٰۃ شریف۔ مسجد میں چھوٹے بچوں کو لانے اور شور و شغب کی ممانعت۔ واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مسجدوں سے دور اور الگ رکھو اپنے چھوٹے بچوں کو اور دیوانوں کو، ان کو مسجد میں نہ آنے دو، اور اسی طرح مسجدوں سے الگ اور دور رکھو اپنی خرید و فروخت کو، اور اپنے باہمی جھگڑوں اور قصوں کو، اور اپنے شور و شغب کو، اور حدوں کے قائم کرنے کو، اور تلواروں کے
تلواروں کو نیام سے نکالنے کو، یعنی ان میں کوئی بات بھی مسجد کی حدود میں نہ ہو، یہ سب باتیں مسجد کے تقدس اور احترام کے خلاف ہیں۔ سنن ابن ماجہ معارف الحدیث۔ مسجد میں قدم رکھنے کا ادب۔ جب مسجد میں داخل ہوں تو باہر پہلے بایاں پاؤں جوتے سے نکالے، پھر داہنا پاؤں، اور مسجد میں پہلے داہنا قدم رکھے پھر بایاں قدم۔ اسی طرح مسجد سے نکلتے وقت پہلے بایاں قدم باہر نکالے، پھر داہنا قدم، پھر جوتا پہننے میں پہلے داہنے پاؤں میں پہنے، پھر بائیں پاؤں میں۔ بہشتی گوہر۔ نماز فجر کے لیے جاتے وقت کی دعا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ نماز فجر کے لیے مسجد جاتے وقت یہ دعا پڑھ رہے تھے: اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وسمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وخلفی نورا ومن امامی نورا واجعل لی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا وعازم لی نورا واجعلنی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا۔ ترجمہ: اے اللہ، کر دیجئے میرے دل میں نور، اور میری بینائی میں نور، اور میری سماعت میں نور، اور میرے داہنے نور، اور میرے بائیں نور، اور میرے پیچھے نور، اور میرے آگے نور، اور کر دیجئے میرے لیے ایک خاص نور، اور میرے پٹھوں میں نور، اور میرے گوشت میں نور، اور میرے خون میں نور، اور میرے بال میں نور، اور میری کھال میں نور، اور میری زبان میں نور، اور میری جان میں نور، اور بڑھا دیجئے مجھ کو نور، اور کر دیجئے مجھ کو سراپا نور، اور کر دیجئے میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور، اور یا اللہ دیجئے مجھ کو خاص نور۔ بخاری و مسلم، ابو داود، نسائی، معارف الحدیث۔ بڑی اہم دعا ہے۔ مسجد میں فجر کی نماز کے لیے جاتے وقت اس کو پڑھنا چاہیے۔ اگر یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی تو نور کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اگر اسے نور مل گیا اور جسم کا کوئی عضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا کہ جس کے لیے نور نہ مانگا ہو، تو سارے اعضاء کو جب نور مل جائے گا تو گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ عورتیں صبح کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑی ہوں اس وقت یہ دعائیں پڑھ لیں۔ اور مزید ایک بات یہ جو ہم نے اپنے حضرت سے کئی مرتبہ سنی، حضرت الہ آبادی دامت برکاتہم سے، ایک موقع پر سفر حج میں حضرت مولانا الشاہ ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جو محیی السنہ تھے ان کے ساتھ تھے۔ ظہر کے لیے غالباً تشریف لے جا رہے تھے حرم محترم، اور حضرت محیی السنہ نور اللہ مرقدہ نے ہمارے حضرت سے پوچھا کہ کیا یہ دعائے نوری دوسری نمازوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ روایت میں فجر کا لفظ ہے تو دوسری نمازوں میں مسجد جاتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں؟ تو ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ تو حضرت محیی السنہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ ہمارے حضرت کا اس واقعے کو سنا کر مقصود یہ کہ ہر نماز کے لیے مسجد جاتے ہوئے یہ دعا پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو سراپا نور بنا دے، اور ہر جز میں جسم کے ظاہری اور باطنی اعتبار سے نور پیدا فرما دے، نور عطا فرما دے۔ اللہ تعالی
ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو اخلاص کے ساتھ بار بار پڑھنے کی، بار بار بغور سننے کی، دل کی عظمت کے ساتھ، عقیدت اور محبت اور دل کی گہرائی کے ساتھ اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔